24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن چوتھی جماعت کی اردو کے باب نمبر 3 پر ہے، جو کہ ایک نثری عبارت پر مشتمل ہے. عنوان ہے معلم اعظم. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو فہم سے پڑھ سکیں، نظم و نثر، بلند خوانی یا خاموش مطالعہ پڑھ کر سوالات کے جوابات دے سکیں، جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کر سکیں، اس میں صفت کی پہچان کر سکیں، مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ کر استعمال کر سکیں، خط لکھ سکیں، کہانی اور نظم پڑھ کر عنوان، عناصر اور نتائج اخذ کر سکیں، املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں. بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. اور محترم ٹیچر، جیسا کہ میں آپ سے گزارش کرتا رہا ہوں کہ ہم نے معلوم سے نامعلوم کی طرف جانا ہے، اور پہلا سوال جو آپ طلباء سے پوچھیں گے وہ ہے کہ طلباء کی زندگی میں اساتذہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے. یہ سوال چوتھی جماعت کے طلباء ہیں، آسانی سے سمجھ جائیں گے. وہ جو بھی باتیں کریں آپ انہیں سنیں اور ان میں سے پھر کچھ اخذ کر کے آپ ایک دو جملوں میں اس موضوع کے بارے میں کہ اساتذہ کی اہمیت کیا ہوتی ہے طلباء کی زندگی میں، آپ اس سوال کے جواب کو کنکلوڈ کریں گے کہ طلباء کی زندگی میں اساتذہ کتنے اہم ہوتے ہیں. اب یہاں سے آپ آگے چلیں گے اور دوسرا سوال ہے کہ تبلیغ دین میں تعلیم و تدریس کا کیا کردار ہوتا ہے. اب یہاں آپ انہیں یہ بتائیں گے کہ اسلام کی تبلیغ جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور آپ بچوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ جو مبلغ ہوتا ہے، یعنی جو دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس کا انداز بھی ایک استاد جیسا ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ سننے والوں کی تعداد شاید ایک عام اسکول کی جماعت کی تعداد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن انداز اس کا بھی سمجھانے کا ہوتا ہے. اس بات پر آپ نے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے زور دینا ہے کہ تبلیغ میں بھی مقصد سمجھانا ہے اور تعلیم و تدریس میں بھی مقصد سمجھانا ہے لوگوں کو کہ حقیقت کیا ہے. اور اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ بتانا ہے بچوں کو کہ ایک مبلغ جو ہے، جو تبلیغ کرتا ہے، اس کا انداز
تدریس کا سا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آپ نے بات لے جانی ہے آگے کہ ہمارے لیے دنیا کے سب سے بڑے مبلغ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مبلغ بھی تھے اور ایک استاد بھی تھے۔ وہ بلکہ ان کو تاریخ کا سب سے بڑا معلم سمجھا جاتا ہے۔ معلم کے معنی بھی استاد کے ہیں، اور اسی لیے یہ سوال اس میں شامل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات کرنے کا انداز کیسا تھا۔ اچھا، یہاں ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن آپ نے چونکہ بچوں سے سوال پوچھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات کرنے کا انداز کیسا تھا، تو آپ اگر اس باب کے متن کا مطالعہ کر کے جائیں گے ظاہر ہے کلاس میں، تو اس باب کے متن میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اس انداز کا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے تھے۔ تو اس میں سے پھر آپ ایک دو باتیں ان کو بتا سکتے ہیں، اور پھر آپ آخری سوال پوچھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بطور معلم کیا ہے۔ اس کی زیادہ تفصیل میں آپ نے نہیں جانا، لیکن آپ دو باتیں کہیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ معلم انسانیت تھے، اور پھر درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں اور انہیں بتائیں کہ پوری انسانیت کا جو معلم کہلاتا ہے وہ ہمارے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کا مقام اعلیٰ ترین ہے۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ معلم اعظم، صدیوں پہلے معاشرہ انتہا درجے کی جہالت کا شکار تھا۔ ہر طرف برائی کا دورہ تھا۔ لوگوں میں لڑائی جھگڑے، بے ایمانی اور قتل و غارت جیسی برائیاں عام تھیں۔ اسی معاشرے میں ایک معزز شخص ایسے بھی تھے جو ان تمام تر برائیوں سے دور اپنا زیادہ تر وقت غار حرا میں گزارتے۔ جی ہاں، یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے عالم انسانی کے عظیم ترین اور بے مثال معلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی بلندی ہی تھی کہ عرب کے وحشی بدو فاتح عالم بن کر ابھرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصاب تعلیم میں صرف ایک کتاب تھی، اور وہ تھی قرآن مجید۔ قرآن مجید میں درج ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی ہیں، اور آپ نے بحیثیت معلم اپنے کردار کی مدد سے سارے عرب کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں تو صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مسجد نبوی کے صحن میں اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا، جس کا نام صفا رکھا گیا۔ وہاں طلباء کے لیے رہائش اور کھانے کی سہولت بھی موجود تھی۔ اس مدرسے کے انتظامات اور نگرانی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تدریس کے ایسے زرعی
راہنما اصول بنائے جن سے انسانیت آج تک استفادہ کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تعلیم کا ایک واضح پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شاگردوں کے ساتھ انتہائی محبت اور نرمی کا رویہ اختیار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شفقت اور تعلیم لازم و ملزوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کے استاد بھی تھے۔ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اساتذہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نرمی سے گفتگو فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ بات فرماتے جو سننے والا آسانی سے سمجھ جاتا۔ گفتگو میں الفاظ اتنے ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا، بلکہ الفاظ ساتھ ساتھ گنے جا سکتے تھے۔ الفاظ ضرورت سے کم ہوتے نہ زیادہ۔ سننے والوں کی آسانی کے لیے خاص الفاظ اور کلمات کو 3 بار دہراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کا جہاں ادبی معیار بہت بلند تھا، وہیں اس میں عام فہم سادگی بھی تھی۔ پھر کمال یہ کہ کبھی کوئی گھٹیا لفظ استعمال میں نہیں لایا اور نہ کبھی مصنوعی طرز کی زبان پسند فرمائی۔ نبی اکرم نے سب کو سوالات کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ کوئی سائل سوال دوبارہ پوچھ لیتا تو اسے بھی منع نہ فرماتے۔ آپ اچھے اور عمدہ سوالات کی تعریف بھی فرماتے اور پوچھنے والے کی حوصلہ افزائی بھی کرتے۔ اچھا سوال علم میں اضافہ کرتا ہے، اس لیے ہر ایک کو سوال کر کے اپنی علمی استعداد بڑھانی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور دنیا کے بہترین استاد ہیں۔ ایک معلم شاگردوں کے لیے عملی نمونہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قابل تقلید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ آپ کے قول و فعل کی دشمن بھی تعریف کرتے اور اعلیٰ کردار کی گواہی دیتے۔ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک معلم یا استاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے فن میں کمال حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ انسانی تاریخ کے معلم اعظم ہیں اور اساتذہ کے لیے عظیم ترین مشعل راہ۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ انتہا۔ محترم ٹیچر، اس لفظ کو عام طور پر لوگ جب پڑھتے ہیں تو
تے پر جزم استعمال کر جاتے ہیں. تو آپ نے خود بھی اور بچوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ وہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے تے کے نیچے زیر کو نمایاں کر کے پڑھیں، اور اس کا درست تلفظ ہے انتہا تے، انتہا. بے مثال، میم کے نیچے کی زیر کو ذرا احتیاط سے نمایاں کر کے پڑھا جائے. مثال. معلم، یہ ہم اس سے پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اس لفظ کو. معلم. عرب، رے پر زبر ہے، عرب نہیں پڑھنا اس کو، بلکہ یہاں میں برسبیل تذکرہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عرب سے جو زبان بنتی ہے وہ عربی ہے، اور عرب کا رہنے والا کوئی شخص اگر ہے تو وہ بھی عربی ہے. ہم نے عربی، عام طور پر ہم عربی کہتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. عرب، عربی، چاہے وہ زبان ہے چاہے وہ کوئی عرب کا باشندہ ہے. امن، یہ لفظ عام طور پر غلط بولا جاتا ہے، امن بولا جاتا ہے. بہت کم احتیاط سے کام لیا جاتا ہے، اور امن ہے یہ لفظ. اور میں نے شاید اس سے پہلے کہیں اس لفظ کے حوالے سے ذکر کیا ہو کہ شاعری کا پڑھنا اس لیے بھی اچھا ہے اور ضروری ہے کہ شاعری پڑھتے ہوئے جب بھی آپ کسی لفظ کو غلط تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو شعر کا وزن گر جائے گا، جس کو کہتے ہیں وزن ٹوٹ جائے گا. تو آپ کو پھر احساس ہو جائے گا کہ شاید میں نے کسی لفظ کا تلفظ غلط پڑھا اور بولا ہے. صحن، صحن نہیں پڑھنا جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، بولتے ہیں. ہے پر جزم ہے. صحن، صحن جیسے رحم ہے. اور اب اگلا جو لفظ ہے محترم ٹیچر، میں بعض اوقات مذاقاً یہ بات کیا کرتا ہوں کہ یار آپ باقی الفاظ کو تو غلط بول دو، لیکن کم از کم یہ جو لفظ ہے اس کو تو صحیح بولو، اس لیے کہ یہاں سے تو صحیح سارے لفظ نکلتے ہیں. لفظ ہے مدرسہ. آپ کا بھی یہ تجربہ ہوگا، اب مدرسہ کے ساتھ تجربہ بھی آ گیا کہ کتنے لوگ ہیں جو مدرسہ بولتے ہیں. زیادہ تر لوگ آپ سنتے ہوں گے کہ مدرسہ ہی کہتے ہیں، جو بے حد غلط ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم غلط تلفظ کے حوالے سے مدرسے کو تو چھوڑ دو، علم کو تو چھوڑ دو. تو یہ لفظ مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ ہے. اصول، اصول کہتے ہیں ہم لوگ عام طور پر بولتے ہوئے، لیکن یہ لفظ اصول ہے. اور بتاتا یہ بھی چلوں کہ یہ لفظ اصول اگرچہ واحد اور جمع دونوں کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا جو واحد ہے وہ اصل ہے اور اس کی جمع ہے اصول. لیکن میں نے جیسے کہا کہ یہ واحد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. استفادہ، تے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے. اساتذہ، اساتذہ نہیں جس کے ہم عادی ہیں شاید پڑھنے بولنے کے، لیکن اچھی اردو بولتے ہوئے اسے اساتذہ نہیں پڑھنا. اساتذہ، تے کے نیچے زیر، اور اس کے بعد پھر زے اور ہے ان کو ملا کر جب آپ پڑھیں گے تو پھر ز کی آواز آئے گی. ادبی، ادبی نہیں، ادب ہے لفظ. جیسے عرب سے عربی بنتا ہے، اسی طرح ادب سے ادبی بنتا ہے. سادگی، دال پر زبر ہے،
اس کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے. سادگی نہیں، دال کو جزم کے ساتھ نہیں پڑھا جانا چاہیے. لفظ، علم، استعداد، یعنی آپ تے کی آواز کو، چونکہ تے کے بعد عین ہے جزم کے ساتھ، آپ تے کی آواز کو ذرا سا طول دیں گے. عملی نہیں، عملی، عمل سے ہے. طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. دور دورہ، طریقہ، رواج. لیکن دور دورہ ایسا لفظ ہے جس میں سے یہ معنی نکلتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ یا ایسا رواج جو پھیل چکا ہو، جس کا راج ہو ہر طرف. معزز، عزت والا، جس کی عزت کی جا رہی ہو. معلم، استاد. اب معلم کے معنی تو استاد کے ہیں، لیکن یہ جو لفظ معلم ہے، یہ تاثر یہ دیتا ہے کہ اس کا درجہ شاید عام استاد سے بڑا ہو. فاتح، فتح کرنے والا. گہوارہ، اس کے لغوی معنی تو یہ ہیں کہ بچوں کو سلانے کا جھولا، اور مجازی معنی یہ ہیں کہ ایسی جگہ جس میں کوئی چیز پھلے پھولے. سو آپ نے بچوں کو لغوی معنی بھی بتانے ہیں. وہ جھولا جس میں بچوں کو سلایا جاتا ہے. زرین، سنہرا، بہت قیمتی. استفادہ، فائدہ. اس لفظ کے بارے میں محترم ٹیچر ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ استفادہ کے ساتھ لفظ حاصل استعمال نہیں کیا جاتا. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے استفادہ حاصل کیا. نہیں، درست ہے کہ میں نے استفادہ کیا. لازم و ملزوم ایک دوسرے کے لیے ضروری، دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہ ہو. عام فہم، آسانی سے سمجھ میں آنے والا. تقلید، پیروی کرنا. مشعل راہ، وہ چراغ جس کی روشنی میں راستہ دیکھا جائے. عمل پیرا ہونا، عمل کرنا. بدو، عرب کے خانہ بدوش لوگ. نرم گفتار، نرمی سے بات کرنے والا. اور فائز، پہنچنے والا. ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں درجے پر فائز ہے، وہاں پہنچ چکا ہے، وہاں موجود ہے. بند کتابوں کے ساتھ آپ پہلے عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں. اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں. اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں. آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں. اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. اس ضمن میں محترم ٹیچر میں نے ایک ہی سرگرمی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے صفحہ نمبر 17 پر واحد اور جمع، جس میں سرگرمی یہ ہے کہ واحد اور جمع اسماء الگ الگ کر کے ان کے متعلقہ کالم میں لکھیں. باقی تو معمول کا کام ہے آپ کے لیے، لیکن یہاں میں دو باتوں پر زور دوں گا. ایک تو جیسے میں نے کہا، لکھا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر کہ طلباء کو
واحد سے جمع بنانے کے طریقوں میں الجھائے بغیر واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانے کی مشق کروائیں۔ اب یہ ٹھیک ہے، آپ ان کو مت الجھائیں، بہت سارے طریقے ہیں، بہت ہی مشکل باتیں ہیں اس میں، اور یہ ابھی اس سطح پر نہیں بچے پہنچے کہ ہم ان کو بہت زیادہ ٹیکنیکل باتیں بتائیں۔ البتہ ایسے الفاظ کا ذکر ضرور کریں جو واحد ہیں لیکن بطور جمع استعمال ہوتے ہیں، مثلا اوسان، درشن، دام، نصیب، مزاج، معنی وغیرہ، اور وہ الفاظ جو جمع ہیں لیکن بطور واحد استعمال ہوتے ہیں، جیسے اخلاق، احوال، اخبار، اولاد، اوقات، افواہ، خیرات وغیرہ۔ اس سرگرمی کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کر سکے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔